اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین الی قیام یوم الدین کل یوم عاشورا کل ارض کربلا۔ یوم شہادت امام محمد تقی علیہ السلام کی مناسبت سے ہمارا آج کا یہ پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ علامہ تصور اقبال.Shakir فاضل پرنسپل دارالعلوم جامعہ حسینیہ۔ قبلہ سے گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ سے میرا پہلا سوال، چونکہ امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت سے ہمارا آج کا پروگرام ہے، تو میرا پہلا پروگرام میں یہ سوال ہے کہ قبلہ امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت پر ذرا روشنی ڈالیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ مولا امام محمد تقی علیہ السلام کی تاریخ ولادت جس کی شہرت ہے وہ 10 رجب المرجب ہے، سن 195 ہجری میں آپ کی اس دنیا میں آمد ہوئی، ولادت ہوئی، وہ مدینہ شہر میں۔ امام علیہ السلام کا مکمل نام، آپ کی کنیت اور آپ کا لقب، یہ آپ ذرا ناظرین کو بتا دیں۔ امام محمد تقی علیہ السلام کا پورا نام محمد ہے، اور آپ کا لقب جو ہے تقی ہے، جواد ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی امام علیہ السلام کے نام ہیں، لیکن تقی اور جواد کے نام سے زیادہ مشہور ہیں۔ اور کنیت مولا علیہ السلام کی؟ کنیت امام علیہ السلام کی ابا جعفر ہے۔ امام علیہ السلام کے والدین کے اسماء گرامی؟ مولا امام رضا علیہ السلام، جو رضا کے نام سے مشہور ہیں، آپ کا نام علی ہے، علی ابن موسیٰ، اور آپ کا مشہور لقب جو ہے وہ الرضا ہے۔ اور پھر آپ کی والدہ ماجدہ جناب ریحانہ خاتون بھی ان کا نام ہے، سبیکہ خاتون بھی ان کا نام ہے، جناب خیزران بھی ان کا نام ہے۔ جناب ماریہ قبطیہ کے خاندان سے آپ ہیں۔ کائنات کے سردار رسول اعظم نے ماریہ قبطیہ، جو جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی، ان کے بارے میں ایک فرمان دیا، بے ابی ابن الخیر الاماء النوبیہ اور الطیبہ، فرمایا نوبیہ اہل نوبیہ، ماریہ قبطیہ کے خاندان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ جناب وہ ماریہ قبطیہ کا خاندان جو تھا ایک پاک و پاکیزہ خاندان تھا، جس کی تعریف اللہ کے رسول نے بھی کی، اور آپ کی والدہ ماجدہ اسی خاندان سے ہے۔ کتنے سال کی عمر تھی امام محمد تقی علیہ السلام کی جب آپ یتیم ہوئے؟ 7 سال کی آپ کی عمر تھی جب آپ اپنے باپ سے اور 7 سال کی سر، چونکہ عمر بہت کم عمر چھوٹی عمر ہے، بہت چھوٹی عمر ہے، تو لوگوں کا رجوع کیسے ہوا امام کی طرف؟ بعض لوگ اس وقت اعتراض کر رہے تھے، لیکن معصوم فرماتے ہیں الامام امام ولو کان صبیہ، امام ہوتا ہے اگرچہ وہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، ماں کی گود میں کیوں نہ ہو، ماں کے پیٹ میں کیوں نہ ہو۔ تو امام رضا علیہ السلام سے ایک سائل نے سوال کیا کہ مولا آپ کے بعد آپ کا کون نائب ہوگا؟ اس وقت امام علیہ السلام کی عمر 3 سال کی تھی۔ تو امام علیہ السلام نے اشارہ کیا، امام رضا علیہ السلام نے امام محمد تقی علیہ السلام کی طرف، کہ میرے بعد یہ آپ ہوں گے جو آپ کے تمام مسائل حل کریں گے۔ تو اس نے اس وقت عرض کیا، آقا 3 سال کی عمر ہے، یہ 3 سال کے بچے، ان کا بھی آپ امامت کا تعارف کرا رہے ہیں؟ فرمایا ہاں، ایسی کوئی مشکل نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امام علیہ السلام نے مثال دی، اور فرمایا عیسیٰ علیہ السلام ابھی 3 دن کے بچے تھے، تو اس وقت انہوں نے کہا انی عبداللہ آتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ،
اور وہ چھوٹی عمر میں ان کو نبوت مل گئی تھی۔ ان کے اخلاق اور کردار کے بارے میں اگر بات کی جائے تو اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ امام علیہ السلام کا کردار، امام علیہ السلام کی گفتار ایسی تھی کہ ہر ایک جو ہے امام علیہ السلام کی طرف جو ہے وہ جاذبیت رکھتا تھا، کھینچا آتا تھا۔ اور امام جواد علیہ السلام کا اخلاق، اور پھر امام علیہ السلام نے بچپن ہی سے لوگوں کو یہ چیزیں سکھانا شروع کر دی۔ ایک شخصیت ہے ابن صاباتی اس کا نام ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ چونکہ امام علیہ السلام چھوٹے تھے، ابھی بچے تھے، میں نے کھلونے لیے، اور میں کہا کہ امام علیہ السلام ابھی بچے ہیں، میں ان کے کھلونے، میں بڑی عقیدت مندی کے ساتھ کھلونے خریدے اور میں لے گیا امام علیہ السلام کے پاس۔ جب میں وہاں لے گیا تو میں نے اجازت مانگی، امام علیہ السلام کے پاس جب پہنچا اجازت ملی، اور جب میں نے سلام کے بعد میں نے دیکھا امام علیہ السلام جو ہے مجھے اجازت، بیٹھنے کی اجازت اپنے پاس نہیں دینا چاہتے۔ میں نے کھلونے کھولے، دکھائے، امام علیہ السلام کی خدمت میں رکھے، کہا مولا یہ فرزند رسول آپ کے کھیلنے کے لیے لے کر آیا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم کھیلنے کے لیے نہیں پیدا ہوئے ہیں۔ امام علیہ السلام کی دینی خدمات، ان پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ امام علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، وہ تو بچپن ہی سے جو ہے، چونکہ آپ اس وقت 7 سال کے تھے جب آپ یتیم ہو گئے تھے، اور اس وقت آپ مدینہ میں تھے، لیکن جب مدینہ میں تھے تو اس وقت امام علیہ السلام کے بعد لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی دے رہے تھے، اور پھر جب 9 سال کے ہوئے تو اس وقت آپ کو بغداد بلایا گیا۔ جب بغداد بلایا گیا، اسی محمد رشید نے آپ کو بلوایا تھا، اور پھر مختلف آپ کے امتحان لیے گئے، جن میں سے ایک مرتبہ بچے کھیل رہے تھے تو اس وقت امام جواد علیہ السلام، باقی سارے بچے بھاگ گئے، امام جواد علیہ السلام نہیں بھاگے، تو اس وقت جو ہے اس نے مامون نے پوچھا کہ بچے جب سارے بچے بھاگ گئے تھے تو آپ کیوں نہیں بھاگے؟ تو اس وقت امام علیہ السلام نے ایسے مدلل جواب دیا، فرمایا مجھے آپ سے خوف نہیں تھا، کسی قسم کا ڈر نہیں تھا، تو سب بچے بھاگ گئے تو کوئی ایسی بات نہیں، اور راستہ بھی جو تھا وہ وسیع تھا، کوئی مشکل بھی نہیں تھی، تو پھر میں کیوں بھاگ جاتا؟ تو محمد رشید اس وقت اس نے اپنے ذہن میں بات رکھ لی، شکار کرنے کے لیے گیا تو اتفاق سے جب باز کو چھوڑا، جب باز واپس آیا تو اس کے پنجے میں ایک مچھلی تھی۔ یہ حیران ہو گیا کہ میں نے فضا میں چھوڑا ہے اور فضا سے اس نے مچھلی کا شکار کیا، یہ کیسے؟ اس نے رومال میں چھپا لی اور واپس وہیں سے پھر گزر ہوا تو پھر بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ وہاں تھا، وہ پھر کہیں نہیں گیا، بچے کو بلایا، پہلی ملاقات پہلے ہو چکی تھی، کہا اے بچے مجھے بتائیں کہ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے، رومال میں چھپایا ہوا تھا۔ تو اس وقت امام جواد علیہ السلام نے فرمایا وقت کے بادشاہ شکار کو نکلتے ہیں اور وہ اپنے باز کو چھوڑتے ہیں، فضا میں چھوڑتے ہیں، اور جب وہ باز واپس آتا ہے تو اس کے پنجے میں مچھلی ہوتی ہے، اور وہ بادشاہ اسے چھپا کر خاصان خدا کا امتحان لیتے ہیں۔ امام علیہ السلام چونکہ مدینہ میں تھے تو مدینہ سے بغداد آپ کس طرح سے آئے، اور آپ کو مدینہ سے بغداد لانے والے کون تھے؟ ہاں، اس کے بارے میں تھوڑا سا۔ تو یہ مامون جب امام رضا علیہ السلام کو زہر دیا گیا تھا تو یہ اس وقت خراسان میں تھا، اس کے بعد تھوڑے عرصے کے بعد یہ خراسان سے بغداد منتقل ہو گیا۔ تو یہ عباسی حکمران یا ان سے پہلے اموی حکمران سب کو خوف رہا بنی ہاشم سے کہ اصل حقدار جو ہیں خلافت کے وہ تو بنی ہاشم ہے، اور پھر علم میں کمال ہے ان کا۔